بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ مردہ خوبصورت ہونے کی شکل میں اس کا دل خوش ہو جاتا تھا۔ نہلاتے وقت وہ مولوی صاحب سے بھی بڑھ چڑھ کر سرگرمی دکھاتا تھا، پھر اسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر قبر میں اتارتا اور بڑی ہی احتیاط کے ساتھ اینٹیں چنتا۔ مٹی ڈالتے وقت لوگوں کو اس سے زیادہ اجازت نہ ہوتی تھی کہ وہ 3 مٹھی بھر کر مٹی قبر کی طرف اچھال دیں۔ اس کی بڑی بڑی انگلیاں فنکارانہ چابک دستی کے ساتھ مٹی سے کھیلتی اور دیکھتے ہی دیکھتے قبر سانچے میں ڈالی ہوئی معلوم ہونے لگتی۔ وہ ایک گورکن تھا اور ہوش سنبھالتے ہی اس نے قبر بنانا سیکھ لیا تھا۔ اسے قبر بنانے کا انتہائی شوق تھا۔ خوبصورت اور دلکش قبریں، ایسی قبریں جنہیں دیکھ کر لوگوں کو مرنے کی آرزو ہو۔ کبھی کبھار وہ نمونے تبدیل بھی کر دیا کرتا تھا، تاہم ایسا بہت کم ہوا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک صرف 2 بار ایسا ہو سکا تھا کہ ایک قبر اس کے باپ کی تھی اور دوسری اس کی بڑھیا کی جو سائمہ کی ماں کی تھی۔ پوری دنیا میں اسے 2 چیزوں سے عشق تھا، قبر اور سائمہ۔ وہ اپنی جھونپڑی میں اکثر چھوٹی چھوٹی قبریں بنایا کرتا تھا جنہیں بار بار بنانے اور مٹانے سے ہر طرف مٹی بکھری رہتی تھی۔ لوگ اسے پاگل کہتے تھے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے، تاہم اس نے کبھی بھی کسی کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ وہ ہر شے سے بے نیاز اپنے کام میں مشغول رہتا تھا۔ اس پوری کائنات میں اگر اسے کسی سے محبت تھی یا پھر کسی کی پرواہ تھی تو وہ سائمہ تھی، جو کبھی بھی اس پہ نہیں ہنسی تھی۔ اگرچہ شروع میں اسے یہ قبروں کا سلسلہ بڑا ہی ہولناک لگا تھا اور وہ اس فراخ پیشانی اور بڑی بڑی سیاہ آنکھوں والے آدمی کی طرف حیران کن نظروں سے تکتی رہتی تھی، جو قبروں کے بارے میں کمال مسرت اور دلچسپی سے باتیں کرتا تھا۔ آخرکار اس کا خوف بھی آہستہ آہستہ دور ہو گیا اور وہ اس کی باتوں میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ انہیں آپس میں ملتے 5 سال ہو گئے تھے اور ان 5 سال کے عرصے میں ایک رات بھی ایسی نہیں آئی تھی جب سائمہ اس کی جھونپڑی میں نہ آئی ہو۔ وہ آج بھی ہمیشہ کی طرح اسے جھونپڑی سے باہر ہی آ ملا تھا اور اس سے لپٹ گیا تھا۔ پل بھر کے توقف کے بعد اس نے کہنا شروع کیا، جب میں تھکن سے چور ہو جاتا ہوں تو میرے اندر تمہیں دیکھنے کی خواہش کتنی شدید ہو جاتی ہے۔ اس نے سائمہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا تم جانتی ہو؟ وہ اس کے رخساروں پر جھک گیا۔ سائمہ چادر کی بکل میں ذرا سا کسمسائی۔ اس نے سلامت کی تیز تیز سانسوں کو چہرے پہ محسوس کیا، پھر اس نے سرگوشی کی۔ میں آ تو گئی ہوں، پھر تم ایسا کیوں سوچتے ہو؟ اس کے لہجے میں دکھ کی چاشنی تھی۔ سلامت نے سائمہ کو اپنے سینے کے ساتھ چمٹائے رکھا اور اس کے بالوں کی خوشبو اپنے پھیپھڑوں میں بھرتا رہا۔ ذرا دیر کے بعد وہ جھونپڑی میں چلے گئے۔ زنگ آلود لالٹین کی دھیمی دھیمی روشنی میں ہر شے دھندلائی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی چمنی کو کاغذ کے ساتھ جوڑا ہوا تھا اور جھونپڑی کے دائیں کونے میں بوسیدہ سا ٹرنک پڑا تھا جس کے رنگ جگہ جگہ زنگ نے لے لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی چارپائی بچھی تھی، دیوار پر 2 کیلیں تھی، ایک پر قمیص اور دوسری پر لالٹین لٹکا دی گئی تھی۔ دیوار کا وہ حصہ جہاں لالٹین ٹنگی ہوئی تھی کالا ہو چکا تھا۔ جھونپڑی کے کچے فرش پر کئی جگہ چھوٹے چھوٹے گڑھے تھے اور مٹی بکھری ہوئی تھی۔ سائمہ چارپائی پر بیٹھ چکی تھی۔ اس نے ٹانگیں لٹکائی ہوئی تھی جنہیں اب وہ ہولے ہولے ہلا رہی تھی۔ اس نے ہاتھ کی ہتھیلی پر ٹھوڑی جما لی تھی اور اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ وہ اپنی طویل اور خمیدہ پلکوں کو بار بار جھپک رہی تھی۔ اس کی بکل ڈھیلی ہو گئی تھی اور دوپٹہ سر سے ڈھلک گیا تھا۔ سائمہ، سلامت نے اسے ٹوکا دیا۔ سائمہ نے جواباً اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اوپر اٹھائی۔ اس کی مسکراہٹ کا عکس اس کی آنکھوں سے بھی جھلک رہا تھا۔ ہم نے جو قبروں کے گرد پھول لگائے تھے نا، وہ کھل گئے ہیں۔ کیا تم دیکھنا پسند کرو گی؟
हाँ, साइमा ने बुक्कल को दुरुस्त करते हुए कहा। अगर तुम कहोगे तो मैं जरूर देखूंगी। वो दोनों झोंपड़ी से बाहर निकल आए। सलामत उसे कब्रों के उस हिस्से की तरफ ले आया था जहां उन्होंने फूल लगाए थे और जिन्हें वो हर रोज पानी दिया करते थे। भीनी भीनी खुशबू अब उनके नथनों में महसूस होने लगी थी। जरा देर के लिए वो बेखुद हो गए थे। किसी ने किसी से बात ना की। आखिरकार साइमा ने सकूत तोड़ा। मेरा जी खुशी से फूलों जैसा हो रहा है। उसका चेहरा तिमतिमा रहा था और आंखों की चमक बढ़ गई थी। तुम देख लेना, सलामत ने कहा। उसकी आवाज भारी हो गई थी और वो उस वक्त बड़ा ही जज्बाती हो रहा था। मैं इसे बाग से भी ज्यादा खूबसूरत बना दूंगा। लोग यहाँ दफन होना काबिले फख्र तस्वुर करेंगे। उसके होंठ कपकपाने लगे थे। क्या मैं एक फूल तोड़ लूं? साइमा ने पूछा। वो चहकने लगी थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। एकाएकी में वो घबरा गया। उसने अजीब तरीके से हाथ को झटका। उसकी आंखों से नामालूम खौफ झांकने लगा था और उसका रंग भी तब्दील हो गया था। तुम ऐसा नहीं करोगी। वो एक लम्हे के लिए रुक गया, ताहम उसने जुमला मुकम्मल करने में देर ना की। तुम नहीं जानती ये सब। उसने कब्रिस्तान का अहाता किया। ये सब मुझे किस कदर अजीज है। फिर वो जमीन पर बैठ गया। उसने फूलों पर बड़ी शफकत से हाथ फेरा। फूल तो देखने के लिए होते हैं ना, उसने कहना शुरू किया। उसका लहजा बिल्कुल किसी खौफजदा बच्चे की तरह था, ताहम उसका रंग जो जरा पहले जर्द हो गया था अब मामूल पर आ चुका था। वो जरा देर तक बैठा रहा। उसकी तबीयत आहिस्ता आहिस्ता इत्तेदाल पर आ रही थी। आखिरकार वो खड़ा हुआ। उसने साइमा को बाजू से पकड़ा। वो झोंपड़ी की तरफ बढ़ने लगे। वो चुपचाप चल रहे थे और उनकी निगाहें झुकी हुई थी। एकाएकी वो रुक गया। उसकी नजरें दाहिनी जानिब वाली कब्र पर रुक गई। साइमा ने चौंक कर उसे देखा। क्या हुआ सलामत? उसने फौरन जवाब नहीं दिया। जरा देर के लिए वो होंठ काटता रहा। ये कब्र बैठ गई है। उसने एक पुरानी कब्र की तरफ इशारा किया। तो इस कदर घबराने वाली क्या बात है? उसका चेहरा एकाएकी सुर्ख हो गया और आंखें उभलने लगी। घबराने की बात? उसने दोहराया। तुम्हारे लिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं। वो बैठ गया। एक बनाई हुई कब्र का बैठ जाना क्या मानी रखता है, इसे सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। उसने होंठ दांतों में दबा लिया। उसके चेहरे पर कुर्ब की बहुत ही तेज लहर दौड़ गई। इसका मतलब है वो रुक गया। उसने वहशत के साथ इधर उधर देखा। मैं अनाड़ी हूँ। उसने बड़ी ही तकलीफ के साथ ये जुमला अदा किया। उसकी आवाज भरा गई थी। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया था। कुछ देर के बाद उसने कब्र को टटोला। फिर वो खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर सख्ती सी आ गई थी। मैं इसे अभी दुरुस्त करूंगा। कल से पहले मुलाकात की कोई सूरत नहीं हो सकेगी। उसने जवाब का इंतजार नहीं किया और लंबे लंबे ढक भरता हुआ झोंपड़ी की तरफ चला गया। साइमा, जो अब तक बुत की तरह साकितो जामिद थी, उसे देखती रही। वो यकायक अपने आप को उदास महसूस करने लगी थी। उसने झोंपड़ी की तरफ देखा। अपनी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों से, उन आंखों से जिनकी चमक एक ही लम्हे में गुम हो गई थी और जिनमें उदासी और वीरानी रात की स्याही की तरह आप ही आप उमड़ती चली आ रही थी। फिर वो थके थके कदमों से गांव जाने वाली पगडंडी पर चलने लगी। सलामत जल्द ही वापस आ गया। उसका चेहरा उदास हुआ था और चाल में लड़खड़ाहट थी। कब्र के सरहाने उसने कदाल और खुरपा रख दिया। आखिर ये सब क्या है? उसने सोचा, ये जो ख्वाहिश थी अपने काम में कमाल हासिल करने की, जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी, आखिर इस सब का क्या बना? कुछ भी नहीं। उसने तासिफ के साथ सर हिलाया और बड़े ही दुख के साथ सोचा, मैंने महज अपना वक्त बर्बाद किया है। उसने खुरपा उठाया और खोले होले मट्टी हटाने लगा। तो क्या मैं इसे खैर आबाद कह दूं? उसने सोचा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका दिल तड़पने लगा। ये ना हो सकेगा, और कभी ऐसा हो गया तो इसके लिए बहुत बड़े तूफान की जरूरत होगी। ताहम नाकामी का कुर्बनाक एहसास उसे डस रहा था। आखिरी तारीखों का चांद मशरकी उफक से होले होले जन्म ले रहा था और वो सुर्ख था। उसमें रोशनी कोई भी ना थी। सलामत बड़ा उदास और पुस्मर्दा लग रहा था। उसने शाम तक कब्र को साफ कर दिया। कब्र को बंद करने वाली ईंटें टूट चुकी थी। वो एकदम मुसर्रत से खिल उठा। जरा देर के लिए जो उसे खिलाफे तवक्का खुशी मिली थी, हाथ पैर फूल गए। काफी देर वो चुपचाप बैठा था। आखिर जब उसकी तबीयत एतदाल पर आई तो उसने फौरन ही कब्र को मट्टी से बराबर किया। फिर उसने खुरपे की पुश्त से थपकियां देकर कब्र के कोने निकाले। अब उसका रूप निखर आया है।
وہ बड़बड़ाया। फिर उसने अंगूठे के साथ पसीना पूंछा और औजार उठाकर झोंपड़ी में आ गया। मुस्कुराहट से उसके होंठ फैले हुए थे। उसने औजारों को धोकर सरसों का तेल लगाया। उसका मिजाज बड़ा खुशगवार हो गया था और गम की घटाओं से जो तारीकी उसने अपने रूह पर छाई हुई महसूस की थी, मुसर्रत के नूर में दम तोड़ गई थी। वो चारपाई पर दराज हो गया। उसका जिस्म दुख रहा था, ताहम वो खुद को बड़ा ही हल्का महसूस करने लगा था। अगले दिन वो काफी देर तक सोता रहा। जब वो उठा तो सूरज काफी बुलंदी पर पहुंच चुका था। उस रोज वो सारा दिन कब्रों के दरमियान से घास खोदता रहा। शाम के वक्त वो नहाकर झोंपड़ी में आया और चारपाई पर लेट गया। वो अपने नए डिजाइन के बारे में सोचना चाहता था। उन दिनों वो एक नई कब्र बनाने की फिक्र में था। काफी दिनों से उसके जहन में एक ढांचा सा उभर रहा था, बल्कि अब तो काफी हद तक मुकम्मल हो गया था। उसने एक बार साइमा से दावा भी किया था। वो उस वक्त बड़ा जज्बाती हो रहा था। तुम देख लेना, ऐसी कब्र सारी दुनिया में नहीं मिलेगी। मैं इसे अपने खून से सेंचूंगा। उसने दोनों हाथ कमर पर बांध लिए थे और झोंपड़ी में टहलने लगा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई थी। तो वक्त आ गया है कि इसे शुरू कर दिया जाए, उसने चारपाई पर लेटे लेटे सोचा। और अब इस महबूबा को, जिसे हर रोज मैं तसव्वुर की आंख से देखता हूँ, मेरे हाथों जमीन के इस टुकड़े पर जन्म लेना होगा। जो मुद्दत से उसका मुंतजिर है, मैं उसे कल ही शुरू कर दूंगा। मुझे अपना आप फटा हुआ महसूस होने लगा है। वो उठकर झोपड़ी से बाहर निकल आया। उसके रुखसार तिमतिमाने लगे थे। और हाँ, मैं इसे कल ही शुरू कर दूंगा, उसने बुलंद आवाज से कहा। फिर वो चलता हुआ उस जगह तक गया जहां उसका शाहकार के लिए अरसे से जमीन पड़ी हुई थी। ये जगह बकूल उसके पूरे कब्रिस्तान में जन्नत की हैसियत रखती थी। वहां छोटे से किते को लंबे और घने दरख्तों ने चारों तरफ से घेर रखा था और जमीन पर घास उग गई थी। वो बड़ी दिलकश लगती थी। उसने नरम नरम घास पर हाथ फेरा जिस पर ओस के मोती पड़े हुए थे। उस पर कब्र के निशानात लगाए और वापिस आ गया। झोंपड़ी के वस्त में खाना रखा था जो कोई उसकी गैर मौजूदगी में रख गया था। उसने खाना खाकर बर्तन कोने में रखे और दोबारा लेट गया। वो अपने इस शाहकार के बारे में सोचना चाहता था। काफी देर के बाद जब वो उस सोच के समंदर से निकला तो रात भीग चुकी थी और हल्की हल्की हवा चल रही थी। उसने कब्रिस्तान के दरख्तों को सांस लेते हुए महसूस किया। उसने उठकर पानी पिया। फिर वो झोंपड़ी से बाहर निकल आया। उसने सितारों की मदद से जान लिया था कि साइमा को देर हो गई है, वो कहीं नाराज ना हो गई हो। एक लम्हे के लिए उसने सोचा, आखिर मुझे इस तरह अलविदा कहने का क्या हक था। वो कब्रों के दरमियान से होकर गुजरने वाली पगडंडी पर गांव की तरफ चलने लगा। ताहम उसने कब्रिस्तान की हद अबूर नहीं की। उसके दिल में तहा तहा के वसवसे सर उठाने लगे थे और वो दिल जो अभी अभी मुसर्रत के नगमे गा रहा था, अब हल्के हल्के इस्तराब से दो चार होने लगा था। बेचैनी और इंतजार की शदीद कोफत उसने पहली बार महसूस की। वो उस पगडंडी पर देर तक चक्कर लगाता रहा। जब काफी देर गुजर गई तो सितारों की धीमी धीमी रोशनी में एक साया उभरा जो बिल्कुल बुक्कल में लिपटाया झोंपड़ी की तरफ बढ़ने लगा। आज उसने साइमा को काफी फासले पर ही जा लिया था। वो जरा देर तक चुपचाप खड़े रहे। आखिर सलामत ने हाथ थाम लिया और वो धीरे धीरे चलने लगे। अभी तक सलामत ने लालटेन नहीं जलाई थी। किस कदर अंधेरा है, साइमा ने अंदर झांकते हुए कहा। जब तुम नहीं आती हो तो यहाँ की हर शय उजाले की किरण तक को तरस जाती है। मेरा दिल डूबने लगता है और कोई भी शय मुझे अच्छी नहीं लगती। सलामत ने लालटेन जला दी और कमरे में धीमी धीमी रोशनी फैल गई। साइमा अभी तक खड़ी थी, उसकी पलकें झुकी हुई थी। यहाँ मेरे पास आओ, सलामत ने चारपाई पर हाथ से जगह बनाई। साइमा उसके करीब आकर बैठ गई। क्या तुम मुझसे नाराज हो गई हो? साइमा ने पलकें उठाई और सलामत की आंखों में झांका। मैं तुमसे नाराज नहीं हो सकती, उसके लहजे में कतियत थी। वो मुस्कुराई। उसने निचला होंठ दांतों में दबा लिया। सलामत ने अपनी तरफ खींचा। वो उसकी छाती से ढेसी गई, मगर वो सहमी हुई चिड़िया की तरह चिमट गई थी। जब तुम देर से आती हो तो मेरी रूह फड़फड़ाने लगती है। मेरा जी किसी काम में नहीं लगता। हर शय मुझे तन्हाई का एहसास दिलाती है। उसने साइमा के बालों को चूमा। मेरा भी तो जी नहीं लगता। वो उदास हो गई थी और उसका रंग फीका पड़ गया था। उसकी आवाज धीमी मगर गमगीन थी। सारा दिन बुझा बुझा सा रहता है और हर चीज को इस तरह खोई हुई नजरों से देखती हूँ जैसे कुछ खो गया है। उसकी तवील और हमीदा पलकें भीग गई। उसने अपना निचला होंठ दांतों में दबा लिया। उसकी ठोरी पर नन्हे नन्हे गड़े पड़ गए थे और अपनी आंखों को उसने बड़े ही कुब के साथ बंद कर लिया था।
میں نہیں جانتی میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ اس کی گود میں گر گئی اور سسکنے لگی۔ تم رویا نہ کرو۔ اس نے سائمہ کا چہرہ جو آگ کی طرح دہک رہا تھا ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ تمہارے آنسو مجھ سے برداشت نہیں ہوتے۔ سلامت نے اس کی آنکھوں، رخساروں اور لرزتے ہوئے ہونٹوں کو چوما۔ پھر اس نے سائمہ کی آنکھوں میں جھانکا جو سرخ ہو گئی تھی اور پپوٹے معمول سے بھاری تھے۔ شاید وہ رات بھر نہیں سوئی تھی۔ باہر ہوا تیز ہو گئی اور درختوں کے پتے پوری طرح لڑکھڑانے لگے تھے۔ وہ کافی دیر تک اسی طرح بیٹھے رہے۔ جب کافی وقت گزر گیا تو وہ پھول دیکھنے قبروں کی طرف چلے گئے۔ 8 دن کی مسلسل کوشش کے بعد اس نے قبر مکمل کر لی تھی۔ اس کا جسم مشل ہو گیا تھا اور مضبوط ہالوں میں چھالے پڑ گئے تھے، تاہم وہ بے پناہ خوش تھا۔ اس نے قبر پر اس طریقے سے پھول لگائے تھے کہ قبر پھولوں سے گندی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ اس نے پھولوں کے پودے اوپر سے نیچے کی طرف لگائے تھے۔ ان کا درمیانہ فاصلہ 1 انچ سے زیادہ نہیں تھا۔ اس طرح پھولوں کے ڈنڈل نظر نہیں آتے تھے اور پھولوں پر پھول چڑھ گئے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے پھولوں کی چادر بچھا دی گئی ہو۔ یہ سلسلہ ابھی ایک طرف ہی ہوا تھا کیونکہ نیچے کی طرف سے قبر کھلی تھی، تاہم اس نے زمین پر پھول لگا دیے تھے تاکہ ضرورت کے وقت پھول تیار ہو چکے ہوں۔ اس کے علاوہ ذرا ذرا سے فاصلے پر انار اور بادام کے درخت لگا دیے گئے تھے جنہوں نے قبر کا چاروں طرف سے احاطہ کر لیا تھا۔ درخت کافی بڑے تھے اور وہ انہیں شہر سے خرید کر لایا تھا۔ ان چیزوں کو خریدنے کے لیے اس نے کپڑوں کا اکلوتا اور نیا جوڑا بما ٹرنک کی فروخت کیا تھا۔ وہ بے حد خوش تھا۔ ایسی خوشی اور ایسا اطمینان اس نے زندگی میں پہلے کبھی بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے ایک شعر غیر اختیاری طور پر پھوٹ پڑا، پھر اپنے جسم کو بے معنی انداز میں حرکت دی۔ اس کا جی چاہا وہ ناچے، لیکن اپنی خواہش کو وہ عملی جامہ پہنا نہیں سکا۔ اس نے جھونپڑی اور قبر تک کئی چکر لگا ڈالے۔ وہ سائمہ کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اسے اپنا شاہکار دکھانا چاہتا تھا جس کے لیے وہ اثر سے تڑپ رہا تھا۔ آخر جب اسے سائمہ دکھائی دی تو اس نے دور ہی سے ہی پکار کر کہا، میں نے وہ قبر مکمل کر لی ہے۔ اس نے مزید گفتگو کے بغیر ہی اس کا رخ قبر کی جانب پھیرا۔ سائمہ اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اس نے خلاف معمول صرف دوپٹہ ہی اوڑھ رکھا تھا۔ اس کی کمر پتلی اور حمیدہ تھی جس سے چلتے وقت اس کے دونوں حصے الگ الگ چلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ سائمہ اسے دیکھ کر واقعی مسحور ہو گئی۔ بادام اور انار کے درختوں پر کلیاں کھل رہی تھی۔ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو فضا میں پھیل رہی تھی۔ وہ چپ چاپ کھڑی تھی اور آس پاس کی ہر شے کو ٹکر ٹکر دیکھے جا رہی تھی۔ سلامت بڑا جذباتی ہو رہا تھا۔ اس کا سانس تیزی سے چل رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک قبر کی تعریف میں تقریر کرتا رہا۔ آخرکار وہ بڑھائی ہوئی آواز میں بولا، میں رات یہیں گزارنا چاہوں گا، تم یہیں ٹھہرو۔ اس نے جواب کا انتظار نہیں کیا اور جھونپڑی کی طرف بڑھ گیا۔ سائمہ کھڑی تھی اور سدا بہار پھولوں کی خوشبو سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ذرا ہی دیر کے بعد سلامت بھی آیا۔ اس نے چارپائی اٹھا رکھی تھی۔ اس نے قبر سے ہٹ کر پھولوں کی کیاروں کے بالکل ساتھ چارپائی بچھا دی۔ وہ دونوں چارپائی پر بیٹھ گئے۔ یہ ابھی مکمل نہیں ہے، بہرحال جلد ہی مکمل ہو جائے گی۔ اس کا تنفس ابھی تک غیر متوازن تھا۔ وہ سائمہ کے قریب ہی لیٹ گیا۔ میں تھک گیا ہوں۔ اس نے اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ سائمہ قبر کی تعریف میں کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی، لیکن سائمہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہے اور کیسے کہے۔ اس کی آنکھیں اضطرابی انداز میں گردش کر رہی تھی۔ وہ اپنا ہونٹ کاٹنے لگی تھی۔ اس کی انگلیاں بھی ایک دوسرے میں الجھ گئی تھی۔ اچانک گاؤں سے چیخنے اور چلانے کی آوازیں بلند ہوئی۔ رات کے سناٹے کو عورتوں کے بین بھنبور رہے تھے اور فضا ہولناک شور سے لرز اٹھتی تھی۔ مجھے جانے دو، ہمارا پڑوسی فوت ہو گیا ہے۔ وہ تڑپ کر اٹھی اور پگڈنڈی پر بگٹٹ بھاگنے لگی۔ تو کیا یہ مکمل ہو گئی؟ اس نے اپنے شاہکار کے بارے میں سوچا۔ آج ہی رات اس پر آخری پھول لگا دیے جائیں گے۔ وہ اٹھا اور مٹی کے ڈھیلے باریک کرنے لگے۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ بالٹی میں پانی لایا۔ آخر میں اس نے قبر تک نالی کھینچی جو نلکے سے پانی لاتی تھی۔ کام ختم کر کے سامان اس نے جھونپڑی میں رکھ دیا۔ تو کیا اس قبر میں جسے میں نے اپنے خون سے سینچا ہے ایک بڈھا آرام فرمائے گا؟ اسے کچھ کراہیت سی ہوئی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس نے فوراً ہی تردید کر دی۔ میں اس کی تکمیل میں تاخیر برداشت کر لوں گا، لیکن اس میں کوئی اتنا ہی خوبصورت بدن بھی ہوگا۔ اس نے فیصلہ کیا اور نئی قبر کھودنے میں مصروف ہو گیا۔ اس آدمی کو نئی قبر میں دفنا دیا گیا، تاہم سلامت کے دل میں خدبت رہنے لگی۔ قبر کے مکمل ہونے کا تجسس اضطراب میں بدل گیا۔ مجھے اس معیار کا مردہ کبھی نہ مل سکے گا۔
اب اکثر سوچنے لگا تھا اور بے چینی جس میں دکھ کی آمیزش ہوتی ہے اسے تنکے کی طرح کریدنے لگی تھی۔ روز روز ہنسی اس کے چہرے سے رخصت ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک بجھ گئی تھی اور چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا۔ کبھی کبھی اچانک ہی ایک ہی مسکراتا ہوا چہرہ فضا میں ابھرتا، خوبصورت اور دلکش چہرہ جو واقعی اس کے معیار پر پورا اترتا تھا اور جس کے ایک بال میں بھی کبھی اس نے کسی خامی کو محسوس نہیں کیا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ اپنا بوجھل سر چٹکتا، اس کے جبڑے بھینچ جاتے اور آنکھیں حلقوں سے باہر ابلنے لگتی۔ میں کس قدر کمینہ ہوتا جا رہا ہوں، وہ سوچتا اور اس خیال سے پیچھا چھڑانے کے لیے دیوانوں کی طرح قبروں میں بھاگنے لگتا جو اس کے ذہن میں اپنے دانت گھاڑنے لگا تھا۔ کبھی کبھی اسے یہ وہم ستانے لگا تھا کہ وہ اسی طرح سوچتے سوچتے مر جائے گا اور لوگ اس جگہ پر کسی بھی ایسے آدمی کو دبا دیں گے جس کی اہمیت اس کے نزدیک ذرا بھی نہ ہوگی۔ کافی دن وہ اسی غم میں گھلتا رہا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی صحت بھی گرتی جا رہی تھی۔ زندگی کی ہر خوشی تو پوری نہیں ہو سکتی اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ زندگی کا ساتھ ہی چھوڑ دیا جائے۔ اب وہ زندگی سے مفاہمت پیدا کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ میں اپنے غموں کو، اس نے فیصلہ کر لیا، سائمہ کی محبت کے سائے میں بھلا دوں گا اور اس قبر کو کل ہی ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا جو مجھ سے ہر شے چھینے جا رہی ہے۔ وہ پگڈنڈی پر ٹہلنے لگا۔ اس نے چاند کی طرف دیکھا جو کمان کی طرح تنا ہوا تھا۔ اس نے ہوا میں 2-3 لمبے لمبے سانس لیے اور سوچا، رات کس قدر حسین ہے۔ وہ گنگنانے لگا، دھیمی دھیمی مگر غمگین آواز میں جو صاف مرجائی ہوئی لگ رہی تھی۔ پھر اس نے پل بھر کے لیے سیٹی بجائی اور تال کے لیے سر کو ہلایا۔ ایک اس نے محسوس کیا کہ وہ ایکٹنگ کر رہا ہے، حالانکہ ان چیزوں کے لیے اس کے دل میں رتی بھر جگہ نہیں تھی۔ اچانک وہ سائمہ سے ٹکرا گیا جو چادر کے بکل میں سمٹی سمٹائی کھڑی تھی۔ وہ چوروں کی طرح ٹھٹک گیا، اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ سائمہ نے اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں سے سلامت کو دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ وہ پاؤں کے انگوٹھے سے زمین کریدنے لگی تھی۔ تم آ گئی سائمہ؟ سلامت نے بجھی بجھی آواز میں پوچھا۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور آج پہلی بار وہ نظریں ملانے سے گریز کر رہا تھا۔ وہ جھونپڑی میں چلے گئے۔ سلامت نے لالٹن جلانے کے لیے اتاری تو اس کی چمنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ اس نے بغیر چمنی کے ہی لالٹن جلائی، کانچ کے ٹکڑے باہر پھینکے، پھر وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنا جسم چرا رہا تھا۔ سائمہ کا چہرہ قدرے دبلا اور زرد ہو گیا تھا۔ سلامت ابھی تک خاموش تھا اور یہ بالکل ہی خلاف معمول تھا۔ کیا میں اب تمہیں اچھی نہیں لگتی؟ سائمہ نے پوچھا۔ وہ مرجائی ہوئی اور پرسمردہ سی لگ رہی تھی۔ میں اب صرف تمہارے سہارے سے جی رہا ہوں۔ اس کی آواز بھاری تھی، اس کے چہرے پر تھکن کے گہرے تاثرات تھے۔ پل بھر کے توقف کے بعد اس نے کہا، مجھے عجیب عجیب خیالات آتے ہیں۔ کبھی کبھی تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے آنے والے لمحے میں میرے جسم کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ میں تم سے کہنا چاہتا تھا کہ اب اعتماد مجھے خود اپنی ذات پر بھی نہیں رہا۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ 2 چیزوں کے درمیان آ کر میں پس جاؤں گا۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم لیٹ جاؤ، تمہیں آرام کی سخت ضرورت ہے۔ وہ لیٹ گیا، کوئی سایہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ وہ تڑپ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے جبڑے بھینچ گئے، تاہم جلد ہی اس نے اس پہ قابو پایا اور سائمہ کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے سائمہ کی پتلی کمر پر ہاتھ پھیرا، اس کی گوری گوری لمبی انگلیوں کو ہاتھوں میں لے کر دبایا، اس کے گلاب جیسے ہونٹوں کو چوما، پھر اس نے سائمہ کو اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ سائمہ کو اپنے سینے میں پیوست کر لینا چاہتا ہو۔ پھر وہ چارپائی پر لیٹ گیا، اسے کندھے سے پکڑ کر کھینچا۔ سائمہ نے اپنے رخسار اس کے سینے میں پیوست کر دیے۔ اس نے سائمہ کی سانس کو اپنے سینے پر پھیلتے محسوس کیا۔ اس نے سائمہ کے بھرے بڑے گالوں کو گدگدایا، پھر اس کی گردن پر ہونٹ رکھے۔ اس کی سانس تیز ہو گئی۔ اس نے اپنے اندر ایک عجیب سی آگ کو پھیلتے محسوس کیا۔ اچانک وہ تڑپ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے حلق سے بڑی ہی عجیب و غریب آواز نکلی جو کراہ سے ملتی جلتی تھی۔ سائمہ اسے پاگلوں کی طرح تکنے لگی تھی۔ کیا ہوا سلامت؟ اس نے جواب نہ دیا۔ وہ دروازے تک گیا اور اپنے بالوں کو مٹھی سے نوچا۔ پھر اچانک وہ پلٹ کر آیا اور سائمہ کے ساتھ دوبارہ لیٹ گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے چومنے لگا۔ اس کے ہاتھ سائمہ کو جگہ جگہ سے اٹھا کر ہونٹوں کے قریب لا رہے تھے۔ سائمہ پر مدہوشی سی چھا گئی۔ اس نے اپنا جسم گیلا چھوڑ دیا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی اور اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس پر مکمل خود سپردگی کی حالت طاری ہو چکی تھی۔ سلامت نڈھال سا ہو رہا تھا۔ اس کا پورا جسم کانپنے لگا، تاہم اس نے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے سائمہ کے گھال ملے اور تھپ تھپائے۔ پھر اس کی کانپتی کپکپاتی انگلیاں گردن کی طرف سڑک گئی۔ اگلے دن لوگوں نے دیکھا کہ قبرستان میں نئی قبر مکمل ہو چکی تھی۔ گورکن کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا، تاہم اس کے اوزار قبر کے بکھرے
ٹوٹے پڑے تھے۔